السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا اسٹے پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ ناظرین ہماری کوشش رہی ہے پروگرام اور پرسنالٹی اس شخصیت سے ملا ہے جس کا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ بھی ہو اور سوشل ایکٹیویٹی بھی ہو. تو الحمدللہ آج جس پرسنالٹی سے آپ کو گفتگو کریں گے وہ ایک ایور گرین پرسنالٹی بہترین شخصیت کے مالک ہے جس کی خدمت کے بہت سارے پہلو ہیں. وہ ایک اچھے سوشل ورکر بھی ہیں، ایک اچھے بزنس مین بھی ہیں. تو آپ کی اور ہماری آج کی فیوریٹ پرسنالٹی دا ون اینڈ اونلی عبدالرشید مارفانی صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں. چلیں گے ہم اس پرسنالٹی کی طرف اور کروائیں گے گفتگو آپ سے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر فرسٹ آف آل آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اچھا سر، آپ کے چاہنے والے، آپ کو دیکھنے والے، آپ کے سننے والے، آپ کے ووٹرز، ان کا ایک کوسچن ہے کہ اچانک آپ کا ایکسیڈنٹ بھی سیاست میں آنا اور سیاست میں کام کرنا، ایسی کون سی وجوہات تھی جو آپ نے اس مرتبہ سیاست کو ہی چوز کیا؟ سر آپ کی بڑی مہربانی. بنڈل آف تھینکس. سر میں سیاست میں آیا ہوں صرف مجبوری سے. جی سیاست میں آنے کا شوق نہیں تھا. میری یہاں قوم ہے کو 30-40 ہزار ووٹ ہے اپنے قوم کے. صحیح. جو یہ ووٹ دوسرے جو ہمارے یہاں کے عہدیدار ہیں ان کو دے کے کامیاب کرتے تھے. صحیح. اور ہم نے تقریباً کو 30-40 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں. صحیح. تو ہماری قوم کسی کو یاد نہیں ہے. بالکل. اور نہ کوئی ہمارے قوم کو کسی نے پوچھا ہے تو بھائی کوئی اسکول کی ضرورت ہے، ہاسپٹل کی ضرورت ہے، کوئی روڈ راستہ چاہیے آپ لوگ، کوئی لائٹ ہے، نہیں، بالکل نہیں. صحیح. مجبوری دیکھ کے ہم آ گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب جائیں گے. قوم جتنی بھی ہے وہ میرے ساتھ ہے. صحیح. اور قوم نے جو وعدے کیے تو بھائی انشاءاللہ تعالی آپ آ جاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. صحیح. تو آ کے یہاں انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے امن و امان کا جو سوال ہے صحیح سب سے پہلے امن کروائیں گے اور اپنی قوم کو دوسرے قوموں سے صلح کرا کے بھائی چارہ کروائیں گے. انشاءاللہ تعالی بھائیوں کی طرح جیسے ہم پہلے ادھر رہتے تھے. صحیح. کچھ عرصے سے یہ مسئلے آئے ہیں. صحیح. پہلے ہمارے ادھر قومیت جتنی بھی ہے، بلوچ ہے اور بروئی ہے، باقی قومیں بھی کاسٹ کافی ہے، تو سارے ہم بھائیوں کی طرح رہتے تھے. صحیح. کبھی ہمیں کسی کی شکایت نہیں ملی. اس ٹائم جو یہ سیاسی آئے ہیں ان کو ہمارے قوم سے محبت نہیں ہے. صحیح. یہ ہے سوال اس طرح. اچھا، دوسری بات یہ کہ بھائی صاحب آپ کی جو سوچ ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنی قوم کے لیے ایک چینج لانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ. کیونکہ آپ کو اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ کے پاس اللہ نے بہت سارے کچھ، ہر چیز اللہ نے آپ کو بات دی ہے، تو آپ ایک چینج لے کر اپنی قوم کے بیچ میں آئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ چینج کر پائیں گے؟ کیونکہ جس چیز پر بھی ہم نظر ڈالتے ہیں تو کوئی چیز بھی کام نہیں کیا ان پیپلز پارٹی والے، کوئی اور بھی پارٹی ہو، تو ان لوگوں نے کبھی بھی کام نہیں کیا. تو آپ کیسے ان لوگوں کو یقین دلائیں گے کہ میں آپ کے لیے چینج کرنے کے لیے آیا ہوں؟ سر 100% انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہے. قوم ہمارے ساتھ ہے، ووٹ ہمارا ہے، قوم ہماری ہے، قوم ساتھ ہے. ہم چینج بھی لائیں گے انشاءاللہ تعالی، کر کے دکھائیں گے بھی، اور جو نہ اعتبار ہونے والی بات پہ اعتبار کروائیں گے انشاءاللہ. اچھا، فرسٹ ٹائم آپ جس سے کلیش آپ کا ہو رہا ہے، آغا اسرار درانی ایک بڑا نام ہے، اس سے آپ کا کلیش ہونے جا رہا ہے، تو آپ کتنی پر امید ہیں؟ کیونکہ فرسٹ آپ کی الیکشن ہے تو کبھی کبھی انسان گھبرا بھی جاتا ہے، بہت سارے ڈیفیکلٹ سے بھی گزرنا پڑتا ہے. تو آپ کا کلیش آغا اسرار درانی سے ہونے جا رہا ہے، تو آپ کتنے پر امید ہیں؟ سر میں 110% امید میں رکھتا ہوں، یقین ہے میرا، کیونکہ آغا صاحب کا اپنا ووٹ تو ہے نہیں. صحیح. جب بھی آغا صاحب نے جیتا ہے وہ ہمارے ووٹوں پہ جیتا ہے. صحیح. جب ہمارے ووٹ ہمارے پاس آ جائیں گے تو آغا صاحب پہ کیا رہے گا؟ صحیح، بالکل صحیح. تو مینس آپ کی عوام کے جو بھی ووٹ تھے تو آگا کی طرف جاتے تھے. اچھا، دوسری بات ایک اور بھی نظر میں آ رہی ہے کہ آپ نے آتے ہی نون لیگ کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے.
تو ایسی کون سی چیز ہے نون لیگ میں جس سے آپ؟ نون لیگ میں سب کچھ نون لیگ میں ہے. میاں صاحب جب بھی آتا ہے میاں محمد نواز شریف تو آپ دیکھیں کراچی کے حالات سندھ کی حالات ٹھیک ہو جاتی ہے. صحیح. اگر میاں صاحب جب آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو وہی ڈاکو کا راج بن جاتا ہے. آپ دیکھیں آپ کو سب پتہ ہے سر. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی دیکھ کے آئے ہیں اور ہمارا پورا یقین ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کی قیادت میں آ کے امن بھی کرائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اپنے ضلع کو خوشحال بنائیں گے. اچھا میر صاحب شارٹ بریک کا اشارہ بنائے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے چھوڑ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ کا اپنا ہوسٹ امام زندگی پروگرامات کی شخصیت کے ساتھ سید محمد منیر شاہ آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں. ایک مرشد کو پولیٹکس میں آنے کی کتنی حد تک اجازت ہے؟ سچ میں آپ کی فیوریٹ شخصیت کون سی ہے؟ کسی کا دام دیں گے تو میں سعید جیب صاحب کا دام دوں گا. اچھا, عوام کی امیدیں آپ کے اوپر اور آپ کی امیدوں بڑے ہمارے لیڈران تک. آپ کی لائف کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ آج تک بھول نہ پا سکے ہوں؟ ویلکم بیک ناظرین. ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اجازت چاہتا تھا آج ہمارے پروگرام میں ایک بہترین شخصیت کے مالک میر عبدالرشید مرفانی صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں. ہم چلیں گے اپنے پروگرام کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے چھوڑا تھا. اچھا میر صاحب, آپ نے آتے ہی ایک دبنگ انٹری لی ہے. آپ کے جلسے آپ کو ویلکم جو کیا جا رہا ہے ایک بہترین انداز سے, لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو ہم نے ایک اسٹارٹنگ دی ہے. اس کے ابھی دیکھیں گے آپ تو ہماری انٹری کس طرح آ رہی ہے. انٹری ہوتی ہے سر عوام سے. عوام جتنا بھی ہے وہ میرے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے انداز سے کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سے پورا عوام واقف ہے. تو یہ کس طرح کا بندہ ہے کیا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم خدمت کرنے والے ہیں پورے عوام کی, پورے علاقے کی, سب کی خدمت کریں گے اور دن رات سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اپنے ضلع میں ترقیاتی کام کروائیں, غریبوں کا حق غریب کو دلائیں اور جتنے بھی جھگڑے ہیں ان کا راضی نامہ کرا کے ان کو صلح کروائیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم نیوٹرل چلیں گے. جتنے بھی ہمارے شکارپور کے لوگ ہیں وہ ہم سب ایسے سمجھیں کہ تو یہ مارفانی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے عزیز ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ میر صاحب ہوا کا جھونکا ہی بتاتا ہے کہ یہ رخ کہاں جا رہا ہے, کیونکہ آپ کی سچی لگن, آپ کی محنت اور لوگوں کا چاہ یہی بتا رہے ہیں کہ یو آر اے ون. آپ جیتے ہوئے ہیں لیکن جیتنے کے بعد آپ نے اپنی قوم کے لیے یا ان ہمدردان کے لیے جو آپ کو ساتھ دے رہے ہیں دن رات, ان لوگوں کے لیے آپ نے کون سی اسکیموں یا ایسا شیڈول آپ نے بنایا ہوگا؟ سر وہ اس طرح ہے جو ہمارے علاقے میں جس چیز کی ضرورت ہے ہمارے علاقے میں انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہ ہم پوری کریں گے. جیسے ہاسپیٹل ہے, اسکول ہے, روڈ راستے ہیں, لائٹ ہے, غریبوں کو جس غریب کو کوئی ضرورت ہے کسی چیز کی وہ ضرورت ان کو پوری کریں گے. ان کی اچھے طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے, اپنے ضلع کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے باقی جتنے بھی جو سیاستدان ہیں وہ سیاستدان کو کوئی یاد ہی نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے آنے کے بعد. زبردست. عائشہ بھی صاحب تھوڑا سا اب ایسے کوسچن بھی کیے جائیں کیونکہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ٹوٹل پارٹیسپیٹ تو سیاست, پولیٹکس. اچھا سیاست میں جھوٹ کا کتنا ہونا ضروری ہے؟ سر سیاست میں جھوٹ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر جھوٹ والی سیاست نہیں چلے گی. اچھا ہاں بالکل. اگر سیاست کرے سچائی بھی کرے تو اگر سچائی آئے گی اس میں تکلیف ہوتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی اس میں ہوتی ہے.
اچھا جھوٹ والی سیاست میں بھی صاحب آپ خود کو کیسے ایڈجسٹ کر پائیں گے؟ سر انشاءاللہ تعالی ہم جھوٹ والی سیاست کے قریب ہی نہیں جائیں گے. ہاں نہیں آپ تو بالکل قریب نہیں جائیں گے، لیکن جو سیاست آج کل چل رہی ہے کیونکہ اس کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے. اب لوگوں کی امیدوں کی کرن آپ ہی ہیں تو ایڈجسٹ کر پانا بہت ایک بڑی بات ہے. تو اس حساب سے میں نے سوال کیا کیونکہ یہ بھی پبلک کا سوال تھا، کیونکہ پبلک آپ سے محبت کرتی ہے، اب آپ سے چاہت کرتی ہے اور چینج لانا چاہتی ہے. فرسٹ آف آل یہ جو بھی نوجوان ہیں یہ چینج لانا چاہتے ہیں. ڈیلی ایک چیز سن کر، ایک ہی نعرہ، ایک ہی قسمیں کھا کر یہ بھی تنگ آ چکے ہیں. تو آپ کیسے چینج لائیں گے؟ سر انشاءاللہ تعالی یہ نوجوان جتنے ان کو ہم سرکاری اپنا نوکریاں دلائیں گے اور ان کو اچھے اسکولوں میں پڑھائی کا بندوبست کرائیں گے. انشاءاللہ تعالی جو جس کا حق ہے ان کو حق دلائیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں تو یہ جتنے بھی ہیں ہمارے ساتھ ہیں. اچھا میرے صاحب دوسری بات یہ کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، انسان خواہشوں پہ چل کر ہی زندگی اپنی سروائیو کرتا ہے. تو آپ کی بھی ایسی کوئی خواہش ہو؟ سر میری خواہش ایک ہی ہے تو میں اپنے علاقے میں غریبوں کے ساتھ مدد کروں، ان کے ساتھ ہمدردی کروں اور ان تکلیف سے ان کو نکالوں. اچھا دوسری بات یہ کہ ٹمارو یو ول ون، کل اگر آپ جیت جاتے ہیں اور آپ کو پارٹی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ میر صاحب آپ کو 3 چیئرز دی جاتی ہے، ایک چیئرز غریب عوام کے لیے آپ ان کے بیچ میں رہ کر خدمت کریں ایز اے سوشل ایکٹیویٹی، اور دوسری وزارت کی سیٹ آپ کو دی جا رہی ہے، تو آپ کس کو چوز کریں گے؟ میں سے وہ غریبوں کی کروں گا انشاءاللہ تعالی. مجھے وزارت نہیں چاہیے، میں وہ غریبوں کی خدمت میں اگر ان کے بیچ میں جاؤں تو میرے لیے وہ خوشی ہے. بہرحال آپ تھے میر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اچھا اب آپ اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے ووٹرز کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے آپ کا میسیج کیا ہوگا وہ آپ ہمارے چینل کے تھرو دے سکتے ہیں؟ میری میسیج یہ ہے تو جتنے بھی سیاسی ہیں آپ سب کو جانتے ہیں، اگر جن کو آپ اچھا سمجھیں، اپنا وفادار سمجھیں اس کو ووٹ دیں. اور آپ سب کو جانتے ہیں تو کون ہمارے ضلع کا خیر خواہ ہے، کون ہمارے ضلع کا بد خواہ ہے، آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ لوگ اچھے انسان کو ووٹ دے کے آگے لائیں گے تو آپ لوگوں کے لیے اچھائی ہوگی، اگر نہیں تو پرانے تو آپ لوگوں کے سامنے وہی حال ہوگا جو ہے ابھی. زبردست. ناظرین آج کی جو پرسنالٹی تھی، آج کی جو شخصیت تھی جس کا میسیج آپ کے لیے یہی تھا کہ آپ اس بندے کو چوز کریں جو بندہ آپ کے فیملی کے لیے فائٹ کرے، آپ کی معیشت کے لیے فائٹ کرے، آپ کی خدمت کے لیے فائٹ کرے، کیونکہ یہی ووٹ ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. اب آپ کی زندگی آپ کے ذمہ ہے، آپ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ چینج لانا چاہتے ہیں. اگر آپ چینج لانا چاہتے ہیں تو نیا بندہ کلیکٹ کریں. تو اس حساب سے میسیج امیر صاحب کا کیا کریں، ہمیں وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے یا وقت سے آگے نہیں جا سکتے. میرا پروگرام کا ٹائم بالکل کمپلیٹ ہو چکا ہے. لاسٹ میں مجھے اور آج کی خوبصورت پرسنالٹی کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت. کل کا آج نہیں ہوتا، ہر پل براج نہیں ہوتا، رہے سر پر ہمیشہ دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. وش یو آل دی بیسٹ. پاکستان زندہ باد.